بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کلاس 9 کی فزکس کا جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈائنامکس، اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کے شارٹ کوسچنز کور کرنے کی کوشش کریں گے، کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 5 تک۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ لیکچر انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کو اس کے سارے کنسیپٹس سمجھ آ جائیں، اور جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھے اسے پریس کر دیں، اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ کوسچن نمبر 1 ہے ڈیفائن ڈائنامکس۔ ڈائنامکس کی ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے یہاں۔ دی برانچ آف میکینکس that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics۔ ڈی اسٹوڈنٹس، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈائنامکس جو ہے یہ میکینکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، دو چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 موشن آف این آبجیکٹ، کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے اس کی جو حرکت ہے، اس کی جو موشن ہے، اینڈ دی کاز آف اٹس موشن، اور وہ حرکت میں کیوں ہے، حرکت میں آنے کی وجہ کیا ہے، ساتھ میں ہم وجہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے ڈائنامکس میں، جیسے پریویس چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کائنیمیٹکس۔ تو کائنیمیٹکس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں ہم موشن آف آبجیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن کاز آف موشن کیا ہے وہ نہیں ہم دیکھتے۔ تو بیسک ڈفرینس بھی دونوں میں، کائنیمیٹکس میں اور ڈائنامکس میں یہی ہے۔ دونوں میں جو سملیرٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم موشن آف این آبجیکٹ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ کائنیمیٹکس میں ہم کوئی بھی چیز حرکت میں کیوں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ وجہ کیا ہے، ہم اس کے کازز نہیں پڑھتے، لیکن ڈائنامکس میں ہم کاز آف اٹس موشن بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ کی بک میں ڈیفینیشن لکھی ہے، ان دو ورڈز کو انڈرلائن کر لیجئے بک میں۔ نمبر 1 اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ، کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کی اسٹڈی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ کاز آف اٹس موشن، اور جو وہ حرکت میں ہے اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو اسٹڈی ہے ہم اسے ڈائنامکس کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کوسچن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی میں نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ اگر پیپر میں یہ کوسچن آ جائے واٹ از دی ڈفرینس بٹوین کائنیمیٹکس اینڈ ڈائنامکس، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 ہے ڈیفائن فورس۔ یہ بہت ہی ایزی کوسچن ہے، بہت جلدی اسٹوڈنٹس اس کوسچن کو یاد کر لیتے ہیں کیونکہ آسان ہے، اس لیے ان کو ایزی سے جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں، فورس کی اس ڈیفینیشن میں 3 پوائنٹس اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو یہ ڈیفینیشن آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ 1 یا 2 دفعہ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ نمبر 1 یہ ہے a force moves or tends to move، کہ فورس جو کام کر رہی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے a force moves or tends to move، یا چیزوں کو موو کرتی ہے یا موو کرنے میں مدد دیتی ہے، فورس کا یہ پہلا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ a force moves or tends to move۔ اینڈ دوسرا اس کا کام کیا ہے؟ stops or tends to stop the motion of a body۔ اگر کوئی باڈی حرکت میں ہے تو اس کو سٹاپ کرتی ہے، یہ سٹاپ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یعنی ابھی تک ہم نے فورس کے 2 کام پڑھ لیے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ یہ چیزوں کو موو کرتی ہے یا موو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سیکنڈ ہم نے یہ پڑھا کہ چیزوں کو سٹاپ کرتی ہے یا سٹاپ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور تیسرا کام اس کا کیا ہے؟ دی فورس کین آلسو چینج دی ڈائریکشن آف موشن آف اے باڈی، کہ یہ ڈائریکشن کو بھی چینج کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو ان تینوں کی یہ جو 3 کام ہیں ان کی ایک ایگزامپل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پہلا ہے a force moves or tends to move۔ فورس موو چیزوں کو حرکت میں لاتی ہے یا حرکت میں لانے میں مدد بھی کرتی ہے۔ جیسے آپ کی بک میں ایک ڈائیگرام بنی ہے a food vendor on move۔ جو فوڈ بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی ریڑھی ہوتی ہے، کارٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب وہ اس کے اوپر فورس لگاتا ہے تو وہ ایسے آگے کے موو کر رہی ہوتی ہے، یعنی فورس کا کام ہے چیزوں کو موو کرنا۔ اس کے علاوہ بھی آپ
کسی بھی رولنگ آبجیکٹ کے اوپر جب فورس لگاتے ہیں تو وہ رول کرتا ہوا جتنی آپ نے فورس لگائی ہوتی ہے اتنا وہ فاصلہ طے کر لیتا ہے، یعنی فورس کا کام ہے چیزوں کو موو کرنا۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا اسٹاپس اور ٹینڈس ٹو اسٹاپ، چیزوں کو روکتی بھی ہے، جیسے ہے گول کیپر اسٹاپس دی فٹ بال، کہ فٹ بال آگے سے کتنی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے لیکن گول کیپر اس کو سٹاپ کر لیتا ہے۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی آپ ڈیلی لائف میں ایگزامپلس دیکھتے ہوں گے کہ کون سی اور چیزیں ہیں جن کو فورس سٹاپ کرتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں۔ فورس کا ایک کام تھا چیزوں کو موو کرنا یا موو کرنے میں مدد دینا، اینڈ سیکنڈ ورک تھا اسٹاپ اور ٹینڈس ٹو اسٹاپ، اور تیسرا کام ہے چینج دی ڈائریکشن آف موشن، یہ ان کی ڈائریکشن کو بھی چینج کرتے ہیں۔ جیسے ایزی ہر بچہ کرکٹ دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ جو بیٹسمین ہے جب وہ بال کو ہٹ کرتا ہے، پہلے بال ایک اس کی طرف بیٹسمین کی طرف جاری ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن ٹورڈز دا بیٹسمین ہوتی ہے، لیکن جب آگے سے بیٹ کے ساتھ وہ اسے فورس لگاتا ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، جس ڈائریکشن میں اس کو ہٹ کیا جاتا ہے بال جو ہے اس ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی بیٹ کی مدد سے بال کی ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ کیسے کہ بیٹ کے ساتھ آپ کا جو ہینڈ ہے، آرم ہے، اس کے ذریعے فورس لگائی گئی۔ تو فورس کے 3 کام ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، اور اب آپ نے مجھے ایک ایگزامپل ان کی ڈیلی لائف سے دینی ہے۔ کیسے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ نے ایک ایگزامپل دینی ہے فورس والی، کہ فورس کیسے چیزوں کو موو کرتی ہے۔ کوئی سی ڈیلی لائف میں دیکھ لیں کہ جو چیزیں آپ فورس لگا کے موو کرتے ہیں وہ لکھ لیں۔ ایک اسٹاپ والی ایگزامپل دینی ہے نیچے کمنٹ میں، اور ایک جو ہے ڈائریکشن چینج کرنے والی۔ میں نے آلریڈی آپ کو تینوں کی ایک ایگزامپل ڈیلی لائف سے دی ہے، لیکن آپ نے بھی سوچ کے مجھے ایک ایگزامپل بتانی ہے۔ امید ہے یہ آپ کو ایزی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی فورس کی۔ 3 کام اگر آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کون سے 3 کام کرتی ہے، یہ ڈیفینیشن لائف ٹائم آپ کو یاد رہے گی۔ نیچے اس کا فارمولہ ہے F=ma، F کا مطلب ہے فورس، ایکول میس اینڈ ایکسلریشن، یہ 2 چیزیں M اور A اس کے ساتھ ہیں، اور نیچے اس کا یونٹ ہے، ایسا یونٹ آف فورس از نیوٹن، اس کو نیوٹن کہتے ہیں جو اس کا یونٹ ہے، اور اگر ہم اس کو ڈرائیو کریں تو میس کا یونٹ کلو گرام ہے، اور ایکسلریشن کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسکیئر ہے، تو اس کا ایک یونٹ جو ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکیئر بھی ہے، لیکن ان جرنل ہم اس کو نیوٹن پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ کوشچن نمبر 2 آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3۔ واٹ از دی لا آف انرشیا، جو انرشیا کا قانون ہے یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ انرشیا آف اے باڈی از its property due to which it resists any change in state of rest or motion۔ بہت ایزی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ریسٹ میں پڑی ہے یا وہ موشن کر رہی ہے تو اگر ہم اس میں چینج لانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس چینج کے خلاف ریزسٹ کرے گی، اس چینج کی مخالفت کرے گی۔ جیسے اگر کوئی چیز ریسٹ میں پڑی ہے، ہم اس کو زبردستی موو کرنے کی کوشش کریں تو سٹارٹ میں وہ ایک آپ کو مخالفت آگے سے ریزسٹ کرے گی۔ اس طرح جو بھی چیز فاسٹلی موو کر کے آ رہی ہے، اگر آپ اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک دم سے سٹاپ نہیں ہوتی۔ جیسے سائیکل بچے چلاتے ایک دم بریک لگا بھی لیں تو سائیکل ایک دم رکتی نہیں اسی سپاٹ کے اوپر، بلکہ سکڈ کر کے تھوڑا آگے چلی جاتی ہے۔ اور بہت سی ڈیلی لائف میں ایگزامپلز ہیں جہاں ہم لا آف انرشیا کو لاگو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایزی ورڈنگ میں سے یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ ان اسٹیٹ آف ریسٹ اور ان اسٹیٹ آف موشن ہے تو اگر ہم اس میں چینج لانے کی کوشش کریں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اس کی اسٹیٹ کو، تو وہ کیا کرتا ہے آبجیکٹ؟ اس کے خلاف ریزسٹ کرتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو سائیکل والی دی تھی۔ اس کے علاوہ اور کیونکہ یہ نیوٹن کے فرسٹ لا کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس لیے نیوٹن کے فرسٹ لا کو بھی لا آف انرشیا کہتے ہیں۔ اور اب جو ہے نیچے ایک خاص بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ انرشیا کیا چیز ہے۔ گلیلیو ایک سائنٹسٹ کا نیم ہے، اور اس نے ہمیں بتایا تھا گلیلیو ریلیٹڈ دی انرشیا آف اے باڈی ود اٹس میس، اور گلیلیو وہ فرسٹ سائنٹسٹ تھا جس نے کہا تھا کہ انرشیا میس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی جو بک ہے اس میں آپ کے MCQs میں یہ کویسچن بھی آ جاتا ہے کہ جو انرشیا ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جو انرشیا ہے وہ میس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
گریٹر از دی میس، اگر میس زیادہ ہو جائے گا آف اے باڈی کسی باڈی کا، گریٹر از اٹس انرشیا، اس کا انرشیا بھی زیادہ ہو جائے گا. اور نیچے اس کا فارمولہ بھی لکھا ہے، انرشیا ڈائریکٹلی پروپورشنل میس آف اے باڈی، یعنی کہ جتنا زیادہ میس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا انرشیا بھی زیادہ ہوگا. تو یہ اس میں جو مین ہنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس سے آپ کو یہ سارا یاد رہے گا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ کسی بھی اسٹیٹ میں ہے، چاہے وہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے، چاہے وہ اسٹیٹ آف موشن میں ہے، تو وہ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. جب آپ اس میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ریزسٹ کرتا ہے، اسے لا آف انرشیا کہتے ہیں. یہاں آپ کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ بھی میں نے کیا، لکھا ہوا ہے. اگر تو شارٹ کویسچن میں جسٹ ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے تو آپ یہی چیز لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر شارٹ کویسچن تھوڑا ایکسٹینڈیڈ ہے، 2 مارکس کا نہیں ہے، 4 مارکس کا ہے، تو آپ اس میں ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. بہت ایزی ورڈنگ ہے ایکسپیریمنٹ کی، ڈائیگرام دیکھ کے بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. کوائن جو اوپر پڑا ہوا ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج نہیں کرتا. آئیے اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو اسے آسان لفظوں میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ٹیک اے گلاس اینڈ کور اٹ ود اے پیس آف کارڈ بورڈ. ایک گلاس لیں اور اس کے اوپر آپ کارڈ بورڈ کا ایک پیس رکھیں، اس کو اوپر سے کور کر لیں گلاس کو. پلیس اے کوائن آن دا کارڈ بورڈ. اور پھر اس کارڈ بورڈ کے اوپر ایک کوائن رکھ لیں، ایک سکہ رکھیں. ناؤ ناؤ کک دی کارڈ ہاریزنٹلی. اب کارڈ کو ہاریزنٹلی کک کریں فنگر کے ساتھ. ود اے جرک آف یور فنگر. انگلی کے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو ایسے زور سے کک کریں. دی کوائن ڈز ناٹ موو. کارڈ تو موو کر گیا لیکن کوائن جو ہے وہ موو نہیں کرتا ود کارڈ بورڈ. کارڈ بورڈ کے ساتھ ہی آگے کوائن موو نہیں کرتا. کیوں؟ ڈیو ٹو انرشیا. انرشیا کی وجہ سے کہ وہ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ کو چینج نہیں کرنا چاہتا. دی کوائن فالز انٹو دا گلاس. اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کوائن آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ سکہ گلاس کے اندر گر جاتا ہے. ایز دی کارڈ فلکس اوے. اور کارڈ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. یعنی یہاں ہمیں کوائن کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں تھا. تو اگرچہ ہم نے کارڈ بورڈ میں چینج لایا ہے، اس کی اسٹیٹ میں فورس زیادہ لگائی ہے، تو کارڈ بورڈ تو موو کر گیا ہے، لیکن جو کوائن ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا، وہ اپنی پوزیشن میں قائم رہتا ہے اور اس طرح وہ نیچے گلاس میں گر جاتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کویسچن نمبر 4. ڈیفائن مومنٹم. مومنٹم کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کے آسانی کے لیے لکھی ہے. ڈیفینیشنز مومنٹم کی کچھ اور بھی ہیں، لیکن جو زیادہ میچ کر رہی تھی میں نے وہ لکھی ہے. ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. مومنٹم آف اے باڈی از دی کوانٹٹی آف موشن. بیسک چیز ہے مومنٹم ہوتا کیا ہے، یہ کوانٹٹی آف موشن ہے. کوانٹٹی آف موشن کو بک کے اندر انڈر لائن کر لیں. اگر آپ کی بک میں بھی یہی ڈیفینیشن لکھی ہے تو ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مومنٹم جو ہے کوانٹٹی آف موشن ہے. اچھا، یہ موشن جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اٹ پوزیس ڈیو ٹو اٹس میس اینڈ ویلاسٹی. کوئی بھی آبجیکٹ کے اندر جو موشن ہے اگر اس کی میس اینڈ ویلاسٹی کی وجہ سے ہے اور وہ کتنی ہے، اسے ہم مومنٹم کہتے ہیں. ایک جگہ میں نے مومنٹم کی یہ ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی، دی پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلاسٹی از کالڈ مومنٹم. یہ ڈیفینیشن بھی درست ہے، لیکن جو یہاں میں نے لکھی ہے یہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہے، اس لیے آپ یہی یاد کر لیجئے گا. ایک دفعہ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں. مومنٹم آف باڈی از دی کوانٹٹی آف موشن. مومنٹم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کوانٹٹی آف موشن ہے. اٹ پوزیس ڈیو ٹو اٹس میس اینڈ ویلاسٹی. اور یہ جو موشن کوانٹٹی آف موشن ہے کس وجہ سے ہے؟ میس اینڈ ویلاسٹی کی وجہ سے ہے. نیچے اس کا فارمولہ ہے پی از ایکول ٹو ایم وی. اور یونٹ کیا ہے؟ مومنٹم از اے ویکٹر کوانٹٹی. یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے. مومنٹم از اے ویکٹر کوانٹٹی اور اسکیلر، تو آپ نے بتانا ہوتا ہے یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے ویلاسٹی کی وجہ سے. اٹس ایس آئی یونٹ از کلو گرام میٹر پر سیکنڈ. یہ اس کا ایس آئی یونٹ بھی نیچے دے دیا گیا ہے. یہ تھا آپ کا کویسچن نمبر 4. اب لاسٹ ہے کویسچن نمبر 5. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. جو آپ کے سائنٹیفک کویسچنز آتے ہیں ان میں یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. ا بلیٹ ہیز اے ویری اسمال انرشیا. جو گن اور بلیٹ ہیں دو چیزیں ہیں. گن بڑی ہوتی ہے، اس کا انرشیا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے اندر جو بلیٹ ہے وہ چھوٹی ہے تو اس کا انرشیا بھی کم ہوتا ہے. کیوں کم ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو اٹس اسمال میس. کیونکہ بلیٹ کا میس کم ہوتا ہے. بٹ وائی ڈز اٹ امپیکٹ از سو اسٹرانگ. لیکن جب فائر کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وین اٹ از فائرڈ. جب اس کو فائر کر دیا جاتا ہے فرام گن سے. اچھا، اب اصل میں یہ ہے، پہلے میں آپ کو اس کا کنسیپٹ سمجھا دیتا ہوں، پھر نیچے جو لکھا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں.
اب بلٹ چھوٹی ہے تو اس کا انرشیا بھی کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ بلٹ کا میس کم ہے. اور گن جو ہے وہ بڑی ہے، اس کا میس زیادہ ہے، اس کا انرشیا بھی زیادہ ہے. تو اب یہاں مین چیز آتی ہے، وہ ہے کنزرویشن آف مومنٹم. لا آف کنزرویشن آف مومنٹم یہ کہتا ہے کہ اگر گن نے ریکوائل کیا ہے تو اس کا گریٹر مومنٹم تھا اور اس کا انرشیا زیادہ تھا، تو ساتھ جو بلٹ ہے وہ اسی انرشیا اور اسی مومنٹم کو کنزرو کرتی ہے. کنزرو کرنے کے لیے وہ اتنی ہی فورس کے ساتھ گن میں سے باہر نکلتی ہے. اب دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم میس آف بلٹ از مچ اسمالر. اب جو بلٹ ہے اس کا میس بہت کم تھا دین دی گن کے مقابلے میں، دیئر فور دی ریکوائل از مچ گریٹر. اب کہتے ہیں کہ جو گن نے ریکوائل کیا ہے یہ بہت ہی گریٹر اس کا تھا. ریکوائل جو اس کو جھٹکا لگتا ہے وہ کافی زور سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گن جب بھی فائر کرتے ہیں بہت زور سے جھٹکا لگتا ہے. دین دی ویلاسٹی آف گن کی ویلاسٹی سے زیادہ اس کا جو ریکوائل ہے وہ زیادہ تھا. دیئر فور دی امپیکٹ آف بلٹ از ویری اسٹرانگ. اس لیے اس کی بلٹ جو ہے وہ اس مومنٹم کو کنزرو کرنے کے لیے وہ اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ گن میں سے باہر نکلتی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ تھی اس کی سائنٹیفک ریزن جو میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کر دی ہے. جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے 5 کویشچن سیکھے ہیں. جلدی سے کوئک ریویو لے لیتے ہیں. کویشچن نمبر 1 ہم نے ڈائنمکس سیکھا ہے. ڈائنمکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ وہ برانچ ہے میکینکس کی جس میں ہم موشن آف آبجیکٹ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ان کی موشن میں آنے کی وجہ کیا ہے، کازز کیا ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. فورس 3 کام کرتی ہے، چیزوں کو موو کرتی ہے، موو کرنے میں مدد دیتی ہے، سٹاپ کرتی ہے، سٹاپ کرنے میں مدد دیتی ہے، اور ڈائریکشن کو بھی چینج کرتی ہے. لا آف انرشیا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن میں ہے، اگر اس میں کوئی چینج لانے کی کوشش کی جائے اس کی اسٹیٹ میں تو اس کے خلاف ریزسٹ کرتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ تھا. اور مومنٹم میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی باڈی میں جو کوانٹٹی آف موشن ہے وہ اس کے میس اور ویلاسٹی کی وجہ سے ہو تو اسے ہم مومنٹم کہتے ہیں. اور گن جو ہے جب فائر کی جاتی ہے اس میں بہت فاسٹر ایک تیز ریکوائل ہوتا ہے، اس کو جھٹکا تیزی سے لگتا ہے. بلٹ بے شک چھوٹی ہے، اس کا مومنٹم کم ہے، لیکن لا آف کنزرویشن مومنٹم کے مطابق وہ اس مومنٹم کو کنزرو کرنے کے لیے بلٹ بہت سپیڈ سے گن میں سے باہر نکلتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا. گھر میں اس کو خوب پریکٹس کیجیے. پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.